السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس پروگرام میں آپ کو بتاتے چلیں کہ چونکہ گندم کا سیزن آنے والا ہے تو اس میں مختلف جو فارمرز ہیں وہ مختلف قسم کے ورائٹیاں جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ اس میں کچھ پرانی قسمیں بھی ہیں اور نئی قسمیں بھی ہیں، لیکن چونکہ ابھی گندم کا سیزن جو ہے وہ نزدیک ہے تو اس لیے جو فارمر حضرات ہیں، جو زمیندار بھائی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسی قسم گندم کی ایسی قسمیں لگائیں جس میں زیادہ پیداواری جو ہے وہ صلاحیت موجود ہو، اور اس میں مختلف قسم کی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت موجود ہو، اور اس کی زیادہ جو ہے اپنے علاقے کے مطابق جو ہے مطابقت رکھتے ہوں۔ تو ایسے جو ہے وہ اقسام کی انتخاب کریں تاکہ وہ اگر وہ ان ورائٹیوں کو اگائیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ان کو پیداوار دے گا۔ چونکہ گندم کا سیزن ہے تو اس میں جو ہمارے زمیندار بھائی ہیں ان کو ایسے ورائٹیاں جو نئی ورائٹیاں ہوں، جو نئی ریلیز کی گئی ہو، مختلف جو ریسرچ اسٹیشن نے ریلیز کی ہے اور اس میں پیداواری صلاحیت موجود ہو تو اسی کو کاشت کریں۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ فارمر حضرات جو ہے وہ اعلیٰ اور معیاری بیج جو مختلف قسم کے ورائٹیز ہے وہ استعمال کریں۔ تو اس کی کیا خصوصیات ہیں کہ معیاری اور خالص بیج کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو فارمر حضرات ایسے ورائٹیوں کو استعمال کریں جس کا سیڈ جو ہے دوسرے سیڈ کے اقسام سے بالکل پاک ہوں، جو جڑی بوٹیوں جو گند باہر ہے اس سے پاک ہوں، اس کا جو ہے یونیفارم سائز ہوں، وہ تندرست ہوں، اور وہ آپ کو جو ہے وہ اچھی جرمینیشن دے دیں۔ کم از کم اس کی جو جرمینیشن پرسنٹیج ہیں وہ اس کا تقریباً 80 سے 85% جو ہے وہ جرمینیشن پرسنٹیج اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور آپ جو سیڈ استعمال کر رہے ہیں وہ بالکل باقاعدہ طور پہ جو فیڈ سیڈ سرٹیفکیشن جو ادارہ ہے اس سے باقاعدہ جو ہے وہ تصدیق شدہ ہو تو اسی بیج کو استعمال کریں۔ اگر آپ جو ہے وہ نئی قسم اعلیٰ اور معیاری بیج استعمال کریں جس کی اچھی جرمینیشن پرسنٹیج ہو، اگر وہ آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی پیداوار جو ہے وہ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی۔ تو آج ہم اس پروگرام میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ کس طرح ہم جرمینیشن جو پرسنٹیج ہے وہ معلوم کریں گے۔ اس میں ہمارے پاس مختلف ورائٹیز ہیں، اس کی سیڈ موجود ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ورائٹیز ہیں اس کے جو سیڈ ہیں 9 نمبر اس کو آپ کاؤنٹ کریں۔ مثال کے طور پر یہ پرانی ورائٹی ہے، انقلاب 91 ہے، یا سلمان 96 ہے، یا بختاور 92 ہے، اس طرح کوہارٹ 2000 ہے، تاتارا 96 ہے، کوہارٹ 2017 ہے، فہیم 2019 ہے، اور جو نئی ورائٹیز ہے جو یہاں پہ خیبر پختونخوا میں مختلف ورائٹی ڈیولپ کی گئی ہے، اس طرح پیسوار 2015 ہے، شہکار 2013 ہے، ودان 2017 ہے، خیستہ 2017 ہے، پسینہ 2017 ہے، اور جو نئی ورائٹیز ریلیز کی ہے اس طرح پیسوار 2019 ہے، یا گلزار 2019، یہ مختلف نئی ورائٹیز ہیں۔ تو فارمر حضرات کو چاہیے کہ وہ ان نئی ورائٹیز کو جو ہے وہ کاشت کرے، اس کو پروموٹ کرے تاکہ ہمارا جو ہے وہ پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو جرمینیشن کے طریقہ کار ہے کہ آپ مختلف ورائٹیز لیں اور اس کے جو سیڈ ہیں، جو دانے ہیں، ہر ایک ورائٹی کا آپ کاؤنٹ کرتے جائیں کہ اس میں مثال کے طور پر یہ ایک ورائٹیز ہے تو ہم نے اس میں سے تقریباً 50 جو سیڈ جو ہے وہ کاؤنٹ کیے ہیں، کہ آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہر ایک ورائٹی کا جو سیڈ ہے وہ 9 نمبر آف گرین آپ کاؤنٹ کرتے جائیں، اس طرح آپ معلوم کر لیں۔ پھر آپ اس کو جو ہے وہ مختلف قسم کے جو پیٹری ڈشز ہیں اس میں سے آپ رکھ لیں۔ تو گندم کی جرمینیشن پرسنٹیج یہ کیوں ضروری ہے اور یہ کس طرح ہم معلوم کرتے ہیں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے گندم کی جرمینیشن۔ اگر آپ مختلف قسم کے ورائٹیاں جو ہے وہ گرو کر رہے ہیں اور اس کی جرمینیشن پرسنٹیج جو ہے اگاؤ اس کی اچھا نہ ہو تو اس سے آپ کا جو کراپ سٹینڈ ہے، کراپ کا سٹینڈ جو ہے نمبر آف پلانٹس وغیرہ وہ برابر نہیں ہوں گے۔ جب وہ نمبر آف پلانٹس آپ کے پریکٹیکل ایریا میں وہ برابر نہ ہوں گے تو آپ کا ڈیفینیٹلی آخر کار جو پیداوار ہے تو وہ کم سے کم ہوگا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ مختلف جو ورائٹیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس ورائٹیز کا جرمینیشن پرسنٹیج یعنی شرح اگاؤ آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اگر اس کا شرح اگاؤ 80 سے 85% سے زیادہ ہو تو وہ ورائٹی آپ جو ہے وہ کاشت کریں اور وہ اس سے آپ کا پیداوار جو ہے وہ زیادہ آئے گی۔ تو جرمینیشن پرسنٹیج معلوم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مختلف ورائٹیاں موجود ہیں آپ اس کو لے لیں
جو مختلف ریسرچ اسٹیشن نے ڈیولپ کی ہیں، اور اس کا آپ 9 نمبر مخصوص مقدار میں آپ اس میں سے گرین جو ہے وہ کاؤنٹس کر لیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ مختلف ورائٹیز ہیں، اس میں ہم نے تقریباً 50 دانے ہر ایک ورائٹی کے ہم نے کاؤنٹس کی ہیں، اور ہر ایک سے ایک جیسے مقدار میں، مطلب کہ ورائٹیز مختلف ہیں لیکن ہر ایک ورائٹی کا ہم نے 9 نمبر جو ہے گرینس کاؤنٹ کیے۔ اس کے بھی 50 دانے ہیں، اس کے بھی 50 ہیں، اس کے بھی 50 ہیں، اس کے بھی 50، ہر ایک کا ہم نے 50 دانے ہم نے لی ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ اس میں سے پیٹری ڈش لیں، اس میں ٹیشو پیپر وغیرہ رکھ لیں، اور جو 9 نمبر آف گرینس ہیں اس میں سے آپ رکھ لیں۔ پرسنٹیج کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے پہلے جو دانے ہیں اس کو ہم نے کاؤنٹ کیا ہے، یہ مختلف ورائٹیز ہیں، اس میں سے ہم نے 50 دانے ہر ایک ورائٹی کی ہم نے لی ہے، اور اس میں سے پہلے ہم نے پیٹری ڈشز میں سے یہ ٹیشو پیپر وغیرہ رکھ لی، پھر اس میں سے جو دانے ہم نے کاؤنٹ کیے وہ اس میں سے ہم نے اس طرح ارینج کی ہے ہر ایک ورائٹیز کی۔ تو اس طرح اگر 50 دانے ہر ایک پیٹری ڈش میں ہر ایک ورائٹی کی موجود ہیں، اس کے بعد آپ اس میں سے تھوڑا پانی ڈالیں، کیونکہ جرمینیشن تو اسے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں سے دیکھیں گے، جب جو ہی یہ پانی کو جذب کرے گا تو کچھ دنوں کے بعد اس میں سے وہ جرمینیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو جو ہی جب یہ جرمینیٹ ہوگا تو کس طرح ہم جرمینیشن پرسنٹیج معلوم کریں گے، وہ ہم آپ کو اگلے جو حصے اس میں سے ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اس میں کتنے ہم نے 50 سیڈ لیا ہے اور 50 میں سے کتنا جو ہے وہ جرمینیٹ ہوا ہے۔ اس کو ہم ہر ایک ورائٹی کا علیحدہ پیٹری ڈش میں ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے۔
دوستوں ہم نے جو سیڈ ہم نے جرمینیشن کے لیے جرمینیشن ٹیسٹ کے لیے رکھی ہوئی تھی اس کی جرمینیشن ہو چکی ہے. اب ہم ان کی جرمینیشن پرسنٹیج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. پرسنٹیج ہم نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جرمینیشن ہو چکی ہے تقریباً 100%. اس کی بھی جرمینیشن ہو چکی ہے. اسی طرح یہ جرمینیشن اور یہ دیکھیں تقریباً ان کی سب کی جرمینیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ جرمینیشن پرسنٹیج کیلکولیٹ کرتے ہیں. جرمینیشن پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ ہم اس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں پہ آپ کو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم نے 50 دانے جو ہیں وہ ہم نے ہر اس میں جو ہے پیٹی ڈش میں رکھے ہوئے تھے. اب ہم گنتے ہیں کہ اس میں کتنی دانوں کی جرمینیشن ہو چکی ہے. مثال کے طور پر اگر 50 دانوں میں 45 دانے جو ہیں وہ جرمینیٹ ہو چکے ہیں تو ہم 100 کو 45 کے ساتھ یا 45 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ضرب دے کے اور اس کو چونکہ ہم نے 50 دانے رکھے ہو تو اس کو 50 پہ ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں یا تقسیم کر لیتے ہیں. تو اس سے ہماری جو ہے وہ جرمینیشن پرسنٹیج یا فیصد شرح اگاؤ جو ہے وہ ہمارے لیے وہ نکل آتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھے یہ ودان 2017 کی 90% جرمینیشن ہے. اس طرح فہیم 2019 کی تقریباً 98% جرمینیشن ہے. اسی طرح پیر سباق 2015 جو ہے اس کی 100% جرمینیشن ہے. اور یہ پیر سباق KT 17 جو ہے اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 88% جرمینیشن ہے. اسی طرح پیر سباق 2015 جو ہے اس کی 92% ہے. گلزار 2019 جو ہے اس کی بھی 92% ہے. کچھ میں نے پرانی ورائٹیز رکھی ہوئی تھی جو میں نے آپ کو بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ ہر ورائٹی کی جرمینیشن ہو جائے. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سلیمان 96 ہے, اس میں 0% ہے. اسی طرح بختور 92 ہے, یہ بھی 0% ہے. تو یہ جو ہے کوہاٹ 2000 یہ بھی 0% ہے. تو چونکہ یہ پرانی ورائٹیز ہیں اس میں ان کی وائبیلٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو اصل بات بتانے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی سیڈ آپ ایسا نہ لیں جو 2-3 سال پرانا سیڈ ہو, اس کی جرمینیشن جو ہے وہ 50% سے کم ہی ہو رہے گی اگر وہ ہو بھی جائے, ورنہ تو اس طرح کے یہ 0% میں آئیں گے. اگر آپ اس کی سوئنگ کر لیتے ہیں اور آپ کو یہ والی صورتحال مل جائے تو آپ کا سارا خرچہ یا آپ کی جو بھی جتنا آپ نے انپٹس یوز کیے ہوں گے وہ سب ضائع چلے جائیں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ فریش سیڈ لیں, تازہ سیڈ لیں اور اتھینٹک ورائٹی لیں. کوئی اس طرح کی سیڈ نہ لیں کہ کوئی آپ کو بتائے کہ یہ بڑی اچھی ورائٹی ہے اور یہ آپ لوگ کر لیں. باقاعدہ اس کا نام وہ کریں, اس کا جرمینیشن ٹیسٹ کر لیں. جب جرمینیشن ٹیسٹ آپ کا سیٹسفائی ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو سیڈ ہے وہ صحیح ہے, وہ آپ جو سوئنگ اس کی کر سکتے ہیں. خیال رکھیں کہ آپ کی جو جرمینیشن یا فیصد اگاؤ جو ہے وہ آپ کی تقریباً 85% 80 سے 85% کے درمیان ہونی چاہیے. اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ورائٹی کی سوئنگ وہ نہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گی. تو یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد, چونکہ گندم کا سیزن ہے تو اس چیز کا آپ کو خاص خیال رکھیں تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.